آج ویو 360 میں چند ہفتوں بعد امریکی انتخابات میں صدارتی امیدوار اہم ترین ریاستوں کے ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جیسے جیسے 5 نومبر کے انتخابات کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، امریکہ میں صدارتی دوڑ کانٹے دار ہوتی جا رہی ہے۔ مختلف جائزوں میں 7 امریکی ریاستوں میں جو صدارتی انتخاب کے نتائج میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہیں، کہیں ٹرمپ تو کہیں کاملا ہیرس آگے ہیں۔ سوئنگ سٹیٹس وہ امریکی ریاستیں ہیں جہاں کے نتائج صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، اور دونوں امیدواروں کی انتخابی مہم کا مرکز بھی یہی ریاستیں ہیں۔ ان ریاستوں میں نوجوان ووٹرز ہوں یا ہسپانوی نژاد گروہ، عرب مسلمان ووٹرز ہوں یا خواتین ووٹرز، ہر کسی پر دونوں ہی صدارتی امیدوار توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ان گروہوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ڈیموکریٹک یا ریپبلکن امیدوار اپنے اپنے پالیسی بیانات بھی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لفظوں کی جنگ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم تقریباً 6 ہفتے بعد ہونے والے اس تاریخی صدارتی انتخاب میں کردار ادا کرنے والے کچھ انتہائی اہم عوامل میں سے چند کا جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نئے امریکی صدر کے انتخاب میں کیسے اہم ہے۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایک حالیہ سروے کے مطابق غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کی امریکی حمایت سے ناراض عرب نژاد امریکی اور مسلمان ووٹرز صدارتی دوڑ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس پر ایک چھوٹی اور غیر مقبول پارٹی گرین پارٹی کی امیدوار جل اسٹرائن کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس گروہ کی حمایت نومبر کے صدارتی انتخاب میں ان ریاستوں میں جہاں کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ مثلاً ان سوئنگ سٹیٹس میں ایک ریاست مشیگن بھی ہے جہاں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے مطابق 40% مسلمان ووٹرز نے گرین پارٹی کی امیدوار کی حمایت کی ہے۔ بفلو یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے سوئنگ سٹیٹس میں مسلمان ووٹرز کے رجحان پر مزید بات کرتے ہیں۔ فیضان، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اگرچہ امریکہ کی ہر ریاست میں مختلف پس منظر اور نسلی اور لسانی اعتبار سے مسلمانوں کے الگ الگ گروہ ہیں اور ضروری نہیں کہ یہ سب ایک ہی طرح سے ووٹ کریں، لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ریاست میں مسلمان ووٹ سب سے زیادہ اہم ہوگا تو کون سی ریاست ہوگی یہ؟ فیضان، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے جو پروگرام میں اب تک ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں آنے والے انتخابات میں، تو کچھ ریاستیں جس طرح سے اس سے پہلے فلوریڈا کو ایک سوئنگ سٹیٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ہم نے پچھلے اگر ریپبلکن گورنر کی ٹرم میں جو کہ اس وقت فلوریڈا میں گورنر ہیں، ان کی ٹرم میں کافی حد تک یہ ریاست ریڈ اسٹیٹ یا ریپبلکن کی ریاست کنسیڈر ہو رہی ہے، اور جو سرویز اب تک آ رہے ہیں اس کے مطابق فلوریڈا جو اس سے پہلے تک جو ہے ایک سوئنگ سٹیٹ کنسیڈر ہوتی تھی، اب وہ سوئنگ سٹیٹس میں نہیں جا رہی۔ دوسری طرف اگر ہم باقی ریاستوں میں جو سب سے بڑی اس وقت سوئنگ سٹیٹ ہے پینسلوینیا کا اگر جائزہ لیتے ہیں، تو پینسلوینیا کی ریاست ایسی ہے جس میں 2016 کے انتخابات میں جب صدر ٹرمپ جیتے تو ان کو پینسلوینیا کے ووٹ ملے اور اسی سے وہ جیتے، اور 2020 میں جب صدر بائیڈن کا انتخاب ہوا تو اس میں بھی سب سے اہم کردار جو ہے وہ پینسلوینیا کی ریاست نے ہی ادا کیا۔ تقریباً 0.7% کا ڈفرنس تھا جب ہم بات کر رہے تھے 2016 کے انتخابات میں صدر ٹرمپ کے جیتنے کی، اور جب صدر بائیڈن کی باری آئی تو تقریباً 1% سے زیادہ ووٹ تھا پینسلوینیا سے جو ان کو ملا، اور اسی کی وجہ سے وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچے۔ فیضان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیضان، یہ سارے گروہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ووٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ تو لسانی اعتبار سے مسلمانوں کے الگ الگ گروہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھا ووٹ کریں گے؟
فیضان سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بھی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, لیکن جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے پینسلوینیا ایک اسٹیٹ فار ایگزامپل, اگر امریکن الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ ایریزونا, جارجیا اور باقی بھی تقریباً 7 ٹوٹل ریاستیں ہیں, 7 کل ریاستیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پورے امریکہ کے انتخابی نتائج جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں اور صدارتی دوڑ پہ یہ اثر ڈالیں گی. فیضان سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیضان, ہم مسلمانوں کے ووٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ لسانی اعتبار سے تو یہ مسلمان الگ الگ گروہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ووٹ کر سکتے ہیں آنے والے انتخابات میں؟ جی, کچھ لوگ اکٹھے ووٹ کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو تھرڈ پارٹی کے لیے ووٹ کرنا ہے مسلمانوں کے لیے, یہ اس کا جو نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. آج کل ہمارے یہاں بڑی ڈیبیٹ ہے, لیکن میرا تعلق اس کیمپ سے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو جو وائبل ہیں, جو 2 کینڈیڈیٹس, اس میں سے چوز کر کے صحیح کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا جائے. البتہ ایک مہم چلی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اپنی مینورٹیز کو یا مسلمانوں کو یا عربوں کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, کہ وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ان ٹائم اور صرف یوز کرتے ہیں الیکشنز میں. یہ وہ بات ہے جس کی طرف ان کو بہت زیادہ محنت اور توجہ دینی پڑے گی. لیکن اس وقت سب کا فوکس پینسلوینیا پر ہے. اگر پینسلوینیا کمالا ہیرس کی طرف چلی جاتی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلی جاتی ہے تو اس ریاست کے جو ووٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے, ان کا بہت بڑا میجر ایفیکٹ ہوگا, اثر ہوگا پریزیڈنشل الیکشنز میں. تو اگر ہم سوئنگ سٹیٹس کی بات کرتے ہیں, اوورال تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اکٹھے مسلمان ووٹ نہیں کریں, لیکن سوئنگ سٹیٹس میں خاص طور پر میشیگن کو اگر ہم ایک ایز این ایگزامپل لیتے ہیں تو کیا چانسز ہیں کہ وہاں پہ عرب نژاد امریکی مسلمان جو ہیں وہ اکٹھا ووٹ کریں ایک گروپ کی شکل میں؟ جی, ان کا بہت اچھے وہاں پر اس کا بہت امکان ہے کہ وہ ایسے کریں گے, کیونکہ مشیگن میں جو مسلمانوں کی جو سیاسی صورتحال ہے, چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں عرب بھی ہیں, پاکستانی انڈین مسلمز بھی ہیں اور دوسرے مسلمان بھی ہیں, تو ان کا ایک گڑھ ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک نیگوشیٹنگ پاور بھی ہے جس کو وہ نیگوشیٹ کر کے کوئی بھلا بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ تیسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کو پولیٹیکل گیم سے باہر سمجھا جائے گا, اور اس وجہ سے وہ جو چاہے ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا ریپبلکن پارٹی ہو, وہ پھر الٹرنیٹیو مینز کی ڈھونڈیں گے کہ اس کے ہم کس طرح الٹرنیٹیولی ہم اس کو کہاں سے اور ووٹ لے سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم دوسری منورٹیز کو وہ لیوریج دے دیں جو مسلمانوں یا عربوں کے پاس ہونی چاہیے. لیکن فیضان, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو گرین پارٹی کی ووٹ کی بات ہو رہی ہے, جو شاید جس کے جیتنے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, اس کیس میں اگر اس طرح ووٹ کرتا ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ شہروں میں اس طرح سے ووٹ ہوتا ہے, اور میشیگن کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیئر کا جو سروے رہا اس میں کہا گیا کہ 40% مسلمان ووٹر جو ہیں وہ جلسٹائن کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیوں ایسی حمایت کریں گے جس میں ایک ایسا امیدوار جس کے جیتنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں؟ یہ ایک بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ووٹ ہیں ہمارے پاس اور ہم سوئنگ ووٹس میں آپ کو ہم الیکشن کا جو بیلنس ہے اس کو اس طرف یا اس طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بہت بڑا چیلنج وہ یہ ہے اسد کہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں وہ صرف 20% مسلمان ووٹ دیتے ہیں. اگر یہ مسلمان ووٹ جو ہے جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں اس میں سے صرف 20% ووٹ دیتے ہیں مسلمان, جبکہ امریکہ کی جو ایوریج ہے وہ ہے کہ 40% جو ووٹرز ہیں امریکنز وہ ووٹ دیتے ہیں. اگر مسلمان اپنے آپ کو 20 سے 60% پہ لے جاتے ہیں, 50% پہ لے جاتے ہیں, یعنی ان کی ووٹرز کی ریشو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ووٹ دینے کی, اس کا بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوگا فیوچر میں, مستقبل میں. لیکن رائٹ وے اس کا ایفیکٹ امریکن پالیسی پہ بہت کم ہوگا. کوئی امکانات ہیں فیضان اس بات کے کہ اس دفعہ 20% سے زیادہ مسلمان ووٹ ڈالنے نکلیں؟ جی, اصل میں امکانات تو ہیں, لیکن ابھی پچھلے دنوں یہاں پر ہمارے لوکل مساجد میں بھی 1-2 جگہ یہ بحث نکلی ہوئی ہے, وہی پرانی بحث جو کہ انتہائی احمقانہ قسم کی ہے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے, غیر اسلامی ملک میں. تو ہم لوگ
جو آج کل کے 21 سینچری کے 21ویں صدی کے جو فیصلے ہیں وہ 17ویں صدی کی سوچ سے کر رہے ہیں اور جس کا ہمارے سارے مسلمانوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. میرا آپ کی وساطت سے یہ پیغام ضرور ہے بھئی جس مرضی کے لیے ووٹ کریں مگر ووٹ ضرور کریں. جو ووٹوں کی تعداد ہے اس نے مسلمانوں کی ریلیونس کو ظاہر کرنا ہے. ایک جمہوری حق ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ استعمال کرنا چاہیے مسلمانوں کو. لاسٹ پہ اگر کاملا ہیرس اور ہم ٹرمپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ووٹرز کے تحفظات دور کرنے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے مسلمان ووٹرز کے لیے؟ مسلمان ووٹرز کے لیے بیک ڈورز میں ریپبلکنز کام کر رہے ہیں لیکن اگریسولی آبویسلی جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں کہ اسی طرح واپس مسلمانوں کو اور یہ خاص کر عرب مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے ڈیموکریٹس کی سائڈ پہ. وہ اسپرٹ میں تو ڈیموکریٹس ہیں لیکن اس دفعہ کیونکہ غزہ کی طرف کی وجہ سے جو ایک بہت بڑی خلیج آ گئی ہے ڈیموکریٹس کی پالیسیز میں اور مسلمانوں کی سوچ میں. بہت بہت شکریہ فیضان، آپ ہمارے ساتھ تھے اور کس طرح سے مسلمان اگلے انتخابات میں ووٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو جائزے ہمیں بتاتے ہیں اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات میں 80 لاکھ نوجوانوں کی عمر 18 سال ہوگی اور یہ اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے. مجموعی طور پر جین زی یعنی 27 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 10 لاکھ ووٹرز 2024 کے صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے. ان 4 کروڑ ووٹرز کی کتنی اہمیت ہے ان انتخابات میں، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں. 18 سے 27 سال کی عمروں کے درمیان کے 4 کروڑ 10 لاکھ لوگ اس سال نومبر میں ووٹ دینے کے اہل ہو جائیں گے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے صدارتی الیکشن کے نتائج پر اثر پڑے گا، مگر ان کی عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ہیں کون. آبادی میں بیبی بومرز یا 1946 سے 1964 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد کی نسبت نوجوان نسلی طور پر زیادہ تنوع رکھتے ہیں. ان میں سے نصف کے قریب جین زی نوجوان غیر سفید فام ہیں جن میں تقریباً 5واں حصہ خود کو LGBTQ کہتے ہیں. ہم ایک بڑی متنوع نسل کی بات کر رہے ہیں، نہ صرف ان کی شناخت کے لحاظ سے بلکہ ان کے پس منظر، تجربات اور نظریات کے لحاظ سے بھی. 2024 کے صدارتی انتخابات میں نئے اہل ووٹرز اور جین زی میں نصف نوجوان غیر سفید فام ہیں. تاریخی طور پر بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت نوجوان بہت کم ووٹ دیتے ہیں، لیکن یہ جنریشن خود کو اس عمر کی دیگر جنریشنز سے سیاسی طور پر زیادہ فعال ظاہر کر رہی ہے. حال ہی میں ہونے والے انتخابات میں سب سے بڑی خبروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کے ووٹ دینے کی تعداد میں واقعی اضافہ ہوا ہے. ہمارا اندازہ ہے کہ 2016 میں ان میں سے 39% نے اور 2020 میں 50% نے ووٹ ڈالا. جب بات ہو کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کی، وہ انتخابات جب مقابلہ صدر کے انتخاب کا نہیں ہوتا. آج کے نوجوان اس وسط مدتی انتخابات میں جب وہ پہلی مرتبہ ووٹ دینے کے اہل ہوئے تو پہلی جنریشنز کے مقابلے میں زیادہ فعال تھے. 2022 کے وسط مدتی الیکشن وہ پہلے انتخاب تھے جب تمام جین زی 18 سے 24 سال کی عمر کے تھے. اس سال ان میں سے 28% سے زیادہ نے ووٹ دیا. یہ تعداد ان سے پہلے کی جنریشنز میں عمر کے اسی گروپ میں ملینیلز، جین زیئرز اور بیبی بومرز سے زیادہ رہی. 2018 میں نوجوان ووٹرز میں سے 28% اہل ووٹروں نے ووٹ دیا. یہ 2014 کے وسط مدتی انتخابات میں نوجوان ووٹوں کی تعداد کی نسبت 2 گنا سے بھی زیادہ تھی، جس میں 18 سے 29 برس کے 13% لوگوں نے ووٹ دیا تھا، جبکہ 2022 میں ووٹ دینے والوں کی شرح 23% رہی تھی. البرٹو مدینہ کہتے ہیں کہ نوجوان ووٹروں کو ان ایشوز سے تحریک ملتی ہے جو انہیں براہ راست متاثر کرتے ہیں، جیسا کہ سکولز میں شوٹنگز اور معیشت. ہم نوجوانوں کی اس نسل کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت، تبدیلی کی اپنی خواہش کو مجتمع کیا اور بیلٹ باکس اور اس سے آگے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. 2022 میں مجموعی طور پر نوجوانوں نے ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کو زیادہ مرتبہ ووٹ دیا، لیکن نوجوان مردوں کے مقابلے میں نوجوان خواتین نے ڈیموکریٹس کو زیادہ تعداد میں ووٹ دیے. اگر کاملا ہیرس انہیں ووٹ دینے کے لیے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں انہیں زیادہ زور و شور سے ووٹ دیں گے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر نوجوان ووٹ نہ دیتے تو 2022 کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز تمام نشستیں جیت جاتے. 2024 کے صدارتی انتخابات سے پہلے رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نائب صدر کاملا ہیرس نوجوان ووٹرز میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ مقبول ہیں.
اور اب اگر ہم خواتین کے ووٹ کی بات کرتے ہیں تو 5 نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات میں اب تک کے سرویز کے مطابق کاملا ہیرس کو خواتین کی طرف سے ملنے والی حمایت میں ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ امریکہ میں خواتین کے ووٹ دینے کی شرح مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وائس آف امریکہ کی اسی رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1984 سے اب تک امریکہ کے صدارتی انتخابات میں خواتین نے مردوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ شرح سے ووٹ دیے ہیں اور وہ بیشتر ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کو زیادہ ووٹ دیتی ہیں۔ جولائی میں صدر جو بائیڈن کے انتخابی دوڑ سے الگ ہونے کے بعد نائب صدر کملا ہیرس کے اچانک اس دوڑ میں شامل ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ خواتین میں جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔ ہم نے آبادی کے بہت سے طبقوں میں خاصی تبدیلی دیکھی ہے، مگر یہ تبدیلی خواتین میں خاص طور پر واقع ہوئی ہے، جو اب امکان ہے کہ بائیڈن کے مقابلے میں موجودہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کو زیادہ ووٹ دیں گی۔ اس سال کے انتخابات میں اندازاً ہر 5 میں سے ایک خاتون کا کہنا ہے کہ تولیدی حقوق اس کے لیے اہم ایشو ہے۔ 2022 میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اسقاط حمل کے آئینی حقوق ختم کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ابارشن کے قوانین کے بارے میں فیصلہ ہر ریاست خود کرے۔ ہیرس چاہتی ہیں کہ وفاقی قانون سازی کے ذریعے ملک بھر میں تولیدی حقوق کو تحفظ دیا جائے۔ وہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں لوگوں کو اپنے جسم، اپنی چوائسز کے فیصلے خود کرنے کے حقوق حاصل ہوں، خواتین کے حقوق۔ مجھے ان کا یہ پیغام پسند ہے جو متوسط طبقے کے بارے میں ہے۔ میں متوسط طبقے سے ہوں اور قوانین جن کا تعلق خواتین کے حقوق سے ہے۔ رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خواتین ووٹروں میں ہیرس ٹرمپ کے مقابلے میں 9 سے لے کر 13 پوائنٹس تک آگے ہیں۔ انہوں نے ان بہت سی نوجوان خواتین کی حمایت حاصل کی ہے جو آزاد اور غیر جانبدار ووٹرز ہیں، جن کی عمر 50 سال سے کم ہے اور جن میں زیادہ تر 40 سال سے کم ہیں، اور جو واقعتاً ان کے امیدوار بننے پر پرجوش ہیں۔ اب بہت امکان ہے کہ سیاہ فام خواتین ہیرس کو ووٹ دیں گی، ہسپانوی خواتین۔ چنانچہ اب جب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نسلی یا تعلیم کے لحاظ سے آبادی کے گروپوں میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، ہم نے خواتین میں دیکھا ہے تو یہی ہے جہاں سے تبدیلی آ رہی ہے۔ رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خواتین ووٹروں میں ہیرس ٹرمپ کے مقابلے میں 9 سے لے کر 13 پوائنٹس تک آگے ہیں۔ پہلے تو ان کا امیدوار ہونا یہ میرے لیے ایک خوفناک بات ہے، کیونکہ اول تو وہ صدر کا منصب سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں کی گئی ہیں۔ کاملا ہیرس اچانک ہی ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار بن گئی ہیں، حالانکہ انہیں کبھی نامزد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گئی ہیں۔ ڈیوڈ میکلینن ایک پولنگ کے محقق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن زی کے ووٹروں میں صنفی فرق زیادہ ہے۔ ان میں اکثریت 27 سال کی عمر تک کے مردوں کی ہے، جن میں ٹرمپ کو مقبولیت حاصل ہے۔ جن زی کے نوجوان مردوں میں ایسے لوگوں کی مقبولیت بڑی ہے جن میں غرور ہے۔ یہ زیادہ تر زور آور بننے کی بات ہے، جو یہ کہیں کہ سامنے آئیں تو ان کے منہ پر مکہ ماریں وغیرہ۔ میکلینن کہتے ہیں کہ نوجوان مرد سیاسی مواد آن لائن ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، جہاں انہیں خواتین لیڈروں کے بارے میں زیادہ اچھے نظریات نہیں ملتے۔ ان کا خیال ہے کہ جنگ کا موقع ہو یا کسی بین الاقوامی بحران کی صورت میں امریکہ میں خواتین کوئی سخت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں سمجھتے کہ خواتین میں سخت گیری یا مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔ 2016 میں ٹرمپ کی کامیابی میں خواتین نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 2020 میں بھی خواتین کی اکثریت نے انہیں ووٹ دیے تھے۔ اب تازہ ترین جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ سفید فام خواتین میں اعداد و شمار کے لحاظ سے ٹرمپ اور ہیرس میں مقابلہ تقریباً برابر ہے۔ ڈورا میکوائر کی رپورٹ کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ امریکی انتخابات میں مختلف مائنورٹی ووٹنگ گروپس کا کردار کتنا اہم ہوگا، خاص طور پر نوجوان اور خواتین ووٹ کیا کردار ادا کرے گا، اس پر بات کرتے ہیں لامار یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر اویس سلیم سے۔ اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ اب تک دیکھا جائے تو کون سے بڑے عوامل ہیں جو انتخابی مہم پر اثر انداز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو جس طرح سے یہ ریس ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں بہت بعد میں جا کر ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ کی تبدیلی ہوئی اور یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ کیا لوگ ریلی کر سکتے ہیں کاملا ہیرس کے پیچھے یا نہیں، لیکن ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں جو پولز میں بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ اب ایک باقاعدہ مقابلہ بن گیا ہے اور بہت کم فرق ہے دونوں امیدواروں میں جو ان کے پوٹینشیل ووٹرز ہیں ان کی نظر میں۔
ہاں جو ایشوز ہیں اس پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ تقسیم ہے. جیسے ووٹر اگر صرف اکانومی کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرفارمنس شاید بہتر تھی اور اس دور میں اتنی بہتر نہیں رہی ہے تو وہ انہیں پریفر کرنا چاہیں گے. جب وہ شخصی آزادیوں کی بات کرتے ہیں, امیگریشن کی بات کرتے ہیں, اسقاط حمل کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو انہیں کاملا ہیرس جو ہے بہتر امیدوار لگتی ہیں. پھر جس طرح آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا, یو ایس ووٹر جو ہے وہ کوئی ہوموجنس گروپ نہیں ہے جیسے ہم ایک ہی نظر سے دیکھ سکیں. اس کے اندر بہت زیادہ تخصیص ہے. ینگ ووٹر کا جو شیئر ہے وہ بڑھ رہا ہے ان الیکشنز میں. پھر اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ تقریباً ہر 10 میں سے ایک ووٹر جو ہے وہ نیچرلائزڈ سٹیزن ہوگا, یعنی وہ کسی باہر کے ملک سے آ کر امریکہ کے اندر آباد ہوا ہے, اور یہ بہت بڑی شرح ہے ووٹر کی. اور ہم جو نیچرلائزڈ سٹیزن ہیں, جو امیگرنٹ کمیونٹی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ کرتی رہی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین میں بھی ہم نے جو اگر پچھلے 2 الیکشنز کو بھی ہم مثال کے طور پہ دیکھیں تو بہت زیادہ فرق تھا. اکثریت نے ووٹ کیا 2016 میں ہلری کلنٹن کے لیے اور 2020 میں جو بائیڈن کے لیے, اور اس دفعہ بھی ایک ہمیں اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایک بڑی آؤٹ پورنگ آف ایموشن نظر آتا ہے کاملا ہیرس کے حق میں. تو جو یہ ڈائنامکس ہیں اس میں ابھی تک یہ پریڈکٹ کرنا تو شاید مشکل ہو کہ کلیئر ونر کون ہوگا, لیکن کم از کم ایک سخت مقابلے کی فضا ضرور بن گئی. تو ایک پلس جو ہے جس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں, تو کس صدارتی امیدوار کی پالیسیاں کسی ایک گروہ یا طبقے کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں اب تک؟ اگر ہم جائزے دیکھتے ہیں جس طرح سے نوجوانوں کے بارے میں یا خواتین کے بارے میں تو ابھی ہم نے بات کی. دیکھیے اس وقت جو پالیٹکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساری پالیٹکس لوکل ہوتی ہے اور اس کی بنیاد اکانومی ہوتی ہے. اکانومی پر ابھی تک دونوں امیدواروں نے کوئی واضح پالیسی, کوئی پلان مرتب کر کے اپنے ووٹرز کے سامنے نہیں رکھا ہے, اور یہی اعتراض ہمیں جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے بار بار سامنے نظر آتا دکھائی دیتا ہے. ایون جو ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان, حالیہ ڈیبیٹ جس میں کاملا ہیرس تھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ تھے, اس میں اگرچہ پرفارمنس بہتر تھی کاملا ہیرس کی, آپٹکس کی گیم وہ جیت سکی تھی, لیکن پھر بھی کوئی پالیسی پلان انہوں نے سامنے نہیں رکھا تھا. یہ سب سے بڑا اعتراض ہے جو ان پر دونوں امیدواروں پر مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اب جب ہم امیگرنٹ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں یا مسلمان ووٹر کی بات کرتے ہیں یا امیگرنٹس کے اندر جو مختلف گروپس ہیں, ایشینز ہیں یا ساؤتھ ایشینز ہیں یا مسلمان ہیں, ان کے لیے اب یہ غزہ کا کانفلکٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ جیل سٹائن کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کوئکلی میرے پاس 1 منٹ ہے, میں چاہوں گا یہ بھی انکلوڈ کرتے چلیں سوئنگ سٹیٹس کے بارے میں, جو لسانی, نسلی یا مذہبی اقلیتوں کا ووٹ ہم بات کرتے ہیں, وہ کتنا اہم رہے گا اس دفعہ؟ دیکھیے یہ ووٹ 2020 میں بھی اہم تھا, اور اگر نمبرز ہمارے سامنے وہی ہوتے ہیں جو پچھلی دفعہ تھے, بلکہ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ نمبر اس سے زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جیسے پچھلی دفعہ سوئنگ سٹیٹس آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کے حق میں جاتی نظر آئی تھیں, مثلاً جارجیا اور پینسلوینیا اور اس طرح کی دیگر سٹیٹس, آپ کو اس دفعہ بھی شاید یہی ٹرینڈ نظر آئے گا کیونکہ امیگرنٹ کمیونٹی کا ووٹ ان سوئنگ سٹیٹس میں بڑھ رہا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ 10% نیچرلائز سٹیزنز ہوں گے جو اس دفعہ ووٹ کر رہے ہوں گے, تو ان کا رول ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ رہے گا. بہت بہت شکریہ اویس, آپ ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے کہ امریکی انتخابات میں کس طرح کے ٹرینڈز اب نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ایکس انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.